اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ زندگی، حیات۔ کیونکہ باقی تمام نعمتیں زندگی کی وجہ سے ہیں، میں ہوں تو سب ہے، لہٰذا ہمارے وجود کے لیے زندگی ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ جو بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہو کر کم سنی میں مر جاتے ہیں، بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں، تو پھر ان کو کسی چیز کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے مگر فائدہ بھی نہیں ہے نا۔ جیسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب کریم کی نظروں میں سربلندی کے لیے نیک عمل کی ضرورت ہے، اور نیک عمل کے لیے زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ زندہ ہے تو کچھ کریں گے نا، مر کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زندگی اللہ رب کریم کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس حد سے تجاوز کریں گے، بڑھیں گے۔ تو لہٰذا ہماری امت میں، ہماری قوم میں طویل العمر لوگ کم ہیں، زیادہ عمر کے لوگ کم ہیں، جو ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ کیونکہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر تم میں زیادہ ہے اور وہ عمل کے لحاظ سے تم میں اچھے ہیں۔ یعنی جس کو اللہ نے اچھے عمل کی توفیق دی، انہوں نے اچھا عمل اختیار کیا، متقی اور نیک ہوئے، اور پھر انہوں نے طویل عمر پائی اور طویل عمر تک اچھا کام کیا۔ تو کتنا زیادہ فرق ہے نا۔ آپ پچھلے موضوعات میں جب جنت کے اعمال چل رہے تھے تو میں نے آپ سے ایک حدیث عرض کی تھی کہ 2 صحابی ایک قبیلے کے مسلمان ہوئے، اور ان میں سے ایک شہید ہو گئے، اور ایک دوسرے جو صحابی تھے وہ 1 سال مزید زندہ رہے اور پھر طبعی موت پائی۔ تو انہیں حضرت ابو طلحہ نے خواب میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ جو بعد میں طبعی طور پر وفات پا گئے وہ پہلے جنت میں گئے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے اس بات پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب عرض کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیرت کی بات کیا ہے، جو 1 سال زیادہ زندہ رہے شہید ہو جانے والے کی نسبت، کیا 1 سال نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، 1 سال کے روزے زیادہ نہیں رکھے، 1 سال سجدے زیادہ نہیں کیے؟ تو ان کا درجہ 1 سال پہلے مر جانے والے کی نسبت اتنا اونچا ہے کہ گویا زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ یعنی عمر ہو اور نیک اعمال ہوں تو کوئی شہید پر بھی سبقت لے جا سکتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہی یہاں بھی حدیث میں مفہوم یہی ہے کہ جنہوں نے زیادہ عمر پائی تم میں، اور پھر اس زیادہ عمر میں انہوں نے نیک کام کیے، تو وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں۔ تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا کرے۔ عمر تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن نیک اعمال ہونے چاہیے۔ تو اس میں خاص طور پر میں بچوں کو یہ کہوں گی، ان کی اولادوں کو، بچوں سے مراد چھوٹے بچے نہیں، بڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو ٹائم نہیں دے پاتے، تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، LED بڑی بڑی ان کے کمروں میں فکس کر دیتے ہیں، اور ان کو طرح طرح کے جو ہے وہ TV پروگرام سے مشغول کر دیتے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ بے شک مصروف ہیں، بہت ٹائم نہیں دے سکتے، مگر ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں رکھیے، اور کتابیں پڑھیں۔ وہ اصل میں TV ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ لگاتے ہیں تو پھر کوئی بھی دینی پروگراموں تک محدود نہیں رہتا۔ خبریں، کھیل اور ڈرامے سب کچھ شروع ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا، کوئی نہیں رہتا پیچھے۔ تو بزرگ جو ہیں وہ بیچارے تو چلا کر بیٹھ جاتے ہیں، آواز بھی نہیں آ رہی تھی، بس ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ بد نظری میں آ جاتا ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کتنا بھی گھما پھرا لے، دین کو موڑ لے، اس کی اجازت نہیں نکلتی۔ تو لہٰذا اپنے بڑوں کے ساتھ ظلم نہیں کریں۔ اس ظلم کی اصل ذمہ دار اولاد ہوتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں TV چلا دیں گے، جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ والدین یہ کرتے ہیں، اور بوڑھے والدین کے ساتھ جوان اولادیں یہ کرتی ہیں کہ بھائی TV لگا دو، اب یہ بیٹھے رہیں گے، بابا جی آواز نہیں دیں گے، اور بچہ جو ہے وہ بلائے گا نہیں، کوئی فرمائش نہیں کرے گا۔ تو ہم ان کو ایک ایسی عادت میں، ایک ایسی لت میں پھنسا دیتے ہیں جو نشے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ایڈکٹیو ہے۔ تو اس سے آپ پرہیز کریں، ٹھیک۔
تو بہرحال لمبی عمر جو ہے وہ نعمت ہے بشرطے کہ اعمال نیک ہوں۔ تو جس نے لمبی عمر پائی اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہ تمہارے بہترین لوگ ہیں جو طویل عمر والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ تو عمر کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہو، اور اس کے لیے ارد گرد والوں کا زیادہ ذمہ ہوتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جیسے اچھی کتابیں دیتے رہیں، ترغیب دیتے رہیں، کیونکہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا، ذرا ہمت کم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ طول العمر جو ہے، عمر کا لمبا ہونا بھی جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے اور ایک علامت ہے بخشے جانے کی، اور اعمال تو نظر ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم ہم سب کو اچھے عملوں کی توفیق دے اور جتنی عمر ہماری ہے اس کو برکت اور ہمارے لیے مہلت بنائے، اور ہم اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے، ہمیں اپنی زندگی کا درست اور بھرپور استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔